بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، چین کے بینک نے پاکستان کو 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی رقم رول اوور کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ قرض پاکستان نے چین کو ادا کر دیا تھا، اب چین نے قرض پاکستان کو ایک بار پھر دے دیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اس سہولت کے تحت پاکستان کو جمعے کو 50 کروڑ ڈالر موصول ہو چکے ہیں، بقایا 80 کروڑ ڈالر 2 قسطوں میں جلد موصول ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس رقم کے آنے سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 41.7% ہو گئی ہے۔ آٹا، گھی، چینی، تازہ دودھ، بکرے کے گوشت، چاول اور نمک سمیت رواں ہفتے کے دوران 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق 8 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی جبکہ 10 میں استحکام رہا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت بڑھ کر اوسطاً 1705 روپے ہو گئی۔ گھی، دال ماش، دال مسور، چاول اور نمک کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ پیاز 22 روپے، لہسن 18 روپے فی کلو اور انڈے 16 روپے فی درجن سستے ہوئے۔ ملتان میں مہنگائی نے محنت کش اور دہاڑی دار طبقے سمیت چھوٹے کاروباری افراد کو شدید متاثر کیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے عمران چودھری۔ جی، ملک میں ہونے والی تاریخی مہنگائی نے سب سے زیادہ محنت کش، دہاڑی دار، چھابڑی فروش اور ریڑھی فروش جو طبقہ ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس وقت میں ملتان کے حسین گنج بازار میں موجود ہوں۔ لوگ مجبوری کی وجہ سے سڑکوں کے کنارے فٹ پاتھ پر اپنا جو ہے وہ روزی روٹی کمانے کے لیے چھوٹے چھوٹے سٹالز لگائے ہوئے ہیں۔ ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام دن وہ گاہکوں کا جو ہے وہ راہ تکتے رہتے ہیں اور شام تک ان کے پاس اتنے پیسے بھی اکٹھے نہیں ہوتے کہ وہ گھر جاتے ہوئے کچھ راشن لے جائیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بجلی کے بل ہیں تو وہ 2 سے 3 گنا بڑھ گئے ہیں، اگر گیس ہے تو اس کے بل بڑھا دیے گئے ہیں، LPG ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، گوشت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ خرید سکیں، لیکن سبزیاں بھی جو ہیں اور دالیں وہ بھی اتنی زیادہ مہنگی کر دی گئی ہیں کہ وہ بھی غریب آدمی کی پہنچ سے ہے دور ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے یہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور کے اوپر یہ جو گزشتہ چند ماہ سے جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے اس کے اوپر قابو کیا جائے تاکہ وہ اپنی جو روزمرہ کی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کو خرید سکیں اور اپنے بچوں کا پیٹ جو ہے اس کو پال سکیں۔ جی، مہنگائی سے پریشان چھوٹے دکانداروں کی مشکلات سے آگاہ کر رہے ہیں بھاول نگر سے فہد شفیق۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ مہنگائی نے جہاں ہر شعبہ کو متاثر کیا ہے وہیں چھوٹے دکانداروں کی بھی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ دکان کا کرایہ دیں یا بجلی کے بل، مہنگائی نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بجلی کے بل بھریں یا دکانوں کا کرایہ، ہر چیز کا مہنگائی اتنی ہوگی، کیا کر سکتے ہیں۔ کمر توڑنے والی مہنگائی سے ہر طبقہ بیزار نظر آ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث ان کا جینا دوبھر ہوتا جا رہا ہے، 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے تو گوشت کی بات ہو رہی ہے، گوشت اتنا مہنگا، اب سبزی بھی نہیں لی جا رہی۔ آٹا لینے جائے وہ مہنگا، گھی لے لے وہ مہنگا، ہر چیز مہنگائی ہو گئی ہے، کیا لے اب ہم اپنے بچوں کے لیے۔ آئے روز تبدیل ہوتی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں، بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہریوں کے لیے زندگی کی گاڑی کو چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت مہنگائی کو لگام دے کر شہریوں کو ریلیف فراہم کرے۔ کیمرامین نذیر شہین کے ساتھ فہد شفیق، جیو نیوز، بہاول۔ پشاور میں ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ابو بکر صدیق۔ جی بالکل، پیٹرول اور CNG کی زیادہ قیمت کے باعث پشاور کے ٹرانسپورٹرز نے مسافر گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس وقت میں ایک مقامی ٹرانسپورٹ اڈے میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے اگر ہم پشاور سے بنیر جانے والے گاڑی کی بات کریں تو اس کے کرائے میں تقریباً 50 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے کرایہ 400 روپے تھا، اب جو ہے بڑھ کر 450 روپے ہو گئے۔ اس طرح پشاور سے مانسیرا جانے والے مسافر گاڑی کے کرائے میں بھی 50 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح مردان، چارسدہ، سوابی اور دیگر جو اضلاع ہے وہاں پر جانے والی مسافر گاڑیوں کے کرایے میں بھی 20 سے 30 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپورٹرز بھی مہنگائی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب پیٹرول کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہے تو 30 روپے تک ہوتی ہے اور جب پھر کم ہوتی ہے تو صرف 5 روپے کی کمی واقع ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانے کرایوں میں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے تبھی کرایوں میں اضافہ کیا ہے۔ جی،
یہاں آپ کو بتائیں ڈالرز کی قلت کے باعث حکومت نے حج پالیسی تبدیل کر دی ہے. اب سرکاری حج اسکیم کا 50% کوٹا انہیں ملے گا جو پیشگی ڈالرز جمع کرائیں گے. ڈالرز میں حج اخراجات پیشگی جمع کرانے والے عازمین حج قراندازی سے مستثنی ہوں گے. ان عازمین حج کو قراندازی میں شامل ہونا ہوگا جو پاکستانی روپے میں حج اخراجات جمع کرائیں گے. حج پالیسی اگلے ہفتے کابینہ کو بھیجی جائے گی جس کے بعد 8-10 روز میں اس کی منظوری متوقع ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی، اسد عمر سمیت دیگر کو مختلف جیلوں سے رہا کر دیا گیا. پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں نے جیل بھرو تحریک میں گرفتاریاں دی تھیں. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے نظربند تمام رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا. جس وقت سے ہمیں قیدی وین کے اندر بٹھایا گیا چیرنگ کراس لاہور میں اور راجن پور پہنچنے تک اور یہاں پر رہنے تک، مجھے فخر سب سے زیادہ اس بات کا ہے کہ نہ صرف تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس کا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کی پہچان ہے. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو اٹک جیل سے رہا کر دیا گیا. زین قریشی، سابق صوبائی وزیر یاور بخاری اور کارکنان نے شاہ محمود قریشی کا استقبال کیا. میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سب سے پہلے گرفتاری دینے پر خوشی ہے. جیل میں قیدیوں کی مشکلات کو قریب سے دیکھا ہے. عمران خان سے کہوں گا جب حکومت آئے تو قیدیوں کے لیے اصلاحات کی جائیں. راجن پور کی جیل سے اسد عمر سمیت پی ٹی آئی کے نظربند 83 کارکنان کو رہا کر دیا گیا. رہائی کے بعد اسد عمر نے کہا کہ بند کمروں میں ہونے والے فیصلے ختم ہونے جا رہے ہیں. حقیقی آزادی کی تحریک عمران خان کے زیر سایہ چل رہی ہے. اس میں کامیابی 22 کروڑ پاکستانیوں کی ہونی ہے. پاکستان حقیقی طور پر آزاد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. بند کمروں میں فیصلہ ہونے والا پاکستان ختم ہونے جا رہا ہے اور 22 کروڑ کی منشا سے چلنے والا پاکستان بننے جا رہا ہے. سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر ولید اقبال اور اعظم خان نیازی کو بھی رہا کر دیا گیا. زلفی بخاری، فیاض الحسن چوہان، صداقت عباسی، اعجاز خان جازی، لطافت عباسی سمیت دیگر پی ٹی آئی کارکنوں کو سرگودھا جیل سے رہا کر دیا گیا. پی ٹی آئی رہنماؤں نے جیل بھرو تحریک میں گرفتاریاں دی تھیں. لاہور ہائی کورٹ نے نظر بندی کے احکامات معطل کر کے رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا. صدر مملکت عارف الوی نے پنجاب کے انتخابات کے لیے 30 اپریل کی تاریخ دے دی ہے. الیکشن کمیشن نے 30 اپریل سے 7 مئی تک کی تاریخیں تجویز کی تھیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر عارف الوی کو خط بھیجا تھا. الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو بھی خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں ان کے جواب کا انتظار ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا. کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے آرمی چیف سے بات کرنے کو تیار ہیں. لگتا ہے کہ آرمی چیف انہیں دشمن سمجھتے ہیں. لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کا کچھ نہیں پتا. سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے جو تقریر کی اس پر ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ویلکم بیک. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ وہ شہباز شریف کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹوں میں قومی اسمبلی بھی توڑ دیں تاکہ صوبہ اور وفاق میں الیکشنز ایک ساتھ ہو سکیں. انہوں نے بات جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی. اگر ان کو سمجھ ہے تو یہ اسمبلی توڑ دیں. آئندہ 72 گھنٹوں میں قومی اور صوبے کا الیکشن اکٹھا کریں. جب صوبے کا نتیجہ نکل آیا 5 سال کے لیے اور صوبوں میں عمران خان کی حکومت 5 سال کے لیے بن گئی، کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو پھر قومی اسمبلی میں ان کو کینڈیڈیٹس ڈھونڈنے پڑیں گے، اشتہار دینا پڑے گا. اس سب میں عمران خان صاحب کو پنجاب کا الیکشن بھی مل گیا تو پھر بھی وہ آرمی چیف سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، دم درود کی ضرورت ہوتی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ایک خوف برپا کیا جا رہا ہے کہ جب عمران خان آئے گا تو فوج اور ہمارے تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ شہباز شریف کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اسمبلی توڑ دو، صوبے اور مرکز کے الیکشن کراؤ، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کے بھی ووٹ آ جانے ہیں پھر، اور 1 کروڑ ووٹ ہے. 38 سے 40 حلقے ایسے ہیں جہاں ایک اوورسیز کا 35 منڈی باؤدین سیالکوٹ 38 ہزار ووٹ ہے. وہ ون سائیڈڈ ہے سارے عمران خان کے ساتھ. آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے.
پی ڈی ایم ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ عمران خان آج بھی کچھ لوگوں کا لاڈلا ہے. جیو نیوز کو انٹرویو میں حافظ حمداللہ نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ عدالتوں اور ججز پر حملہ ہے. عمران خان عدالتوں کے کنٹرول سے بھی باہر ہے. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں. حکومت سے عمران خان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ عمران خان بھی آج بھی کچھ نہ کچھ لاڈلا ہے. جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ یہ تو عدالت پہ حملہ ہے, ججوں پہ حملہ ہے. لیکن کیا کیا گیا اس کا؟ آج بھی توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا جا چکا ہے عدالت کی طرف سے, لیکن آؤٹ آف کنٹرول ہے عدالت کی طاقت سے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص قانون سے بالاتر ہے, یہ شخص عدالت سے بھی بالاتر ہے, یہ شخص ریاست سے بھی بالاتر ہے. یہ آئین شکن ثابت ہوا سپریم کورٹ کی کیس میں, یہ آئین سے بھی بالاتر ہے. اس شخص نے وہ کام کیا جو کام آمریت کا ہے. 2 اسمبلیاں انہوں نے توڑی, یہ جمہوریت سے بھی بالاتر ہے. ان کے خلاف فارم فنڈنگ کیس ہے جس میں یہ چور بھی ثابت ہے اور جھوٹا بھی ثابت ہے. ان کے خلاف قومی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین شکن ثابت ہے. قاضی فیاض عیسیٰ کے کیس میں یہ بدیانت, صدر سمیت بدیانت ثابت ہوئے, اور توشہ خانہ کیس میں بھی چور ثابت ہوا ہے, خائن ثابت ہوا ہے. اب ان تمام کیسز میں ان کے ساتھ کیوں رعایت کی جاتی ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا خطرناک معاہدہ آج تک کسی نے بھی نہیں کیا IMF کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان نے کیا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں ایک غیر حتمی اندازے کے مطابق ملک میں تقریباً 2 سے 3 ارب ڈالر کی جعلی اشیاء فروخت ہوتی ہیں. قومی خزانے کو اربوں روپے نقصان کے علاوہ یہ عمل غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی رکاوٹ ہے. رپورٹ کریں گے علی عمران سید. ایسا کہنا ہے یونیلیور کے CEO عامر پراچا کا, جو کہ برانڈ پروٹیکشن کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال بھارت میں 27 ارب ڈالر جبکہ پاکستان میں صرف 1 ارب ڈالر سرمایہ کاری ہوئی. عامر پراچا کا کہنا تھا کہ جرمنی کا 8 رکنی سرمایہ کاری وفد پاکستان آیا تو برانڈ پروٹیکشن کے حوالے سے سوالات کیے. انہوں نے مزید کہا کہ بغیر بیرونی سرمایہ کاری میں رکاوٹ رہے گی. میڈیا سے گفتگو میں CEO یونیلیور نے بتایا کہ ڈاکومنٹڈ مارکیٹ کے مقابلے جعلی مصنوعات کی مارکیٹ بہت زور پکڑ رہی ہے. ہمارا ایک تخمینہ ہے تقریباً کوئی 8 سے 10% کی جو پوری سیل ہے وہ کاؤنٹرفیٹ ہوتی ہے اور یا انفرنج ہوتی ہے. یہ ہمارا تقریباً ایک آئیڈیا ہے. سیمینار سے خطاب میں فائزر کمپنی کے نمائندے نے بتایا کہ ان کی کمپنی نے 2004 سے اب تک 30 لاکھ سے زائد جعلی ادویات پکڑی جو کہ ان کے کمپنی کے نام پر بیچی جا رہی تھیں. انہوں نے مزید کہا کہ ادویات کے شعبے میں جعل سازی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. کیمرامین جاوید عمرانی کے ساتھ علی عمران سید, جیو نیوز, کراچی. آگے بڑھتے ہیں. نگراں خیبر پختونخوا حکومت نے صحت کارڈ پلس کی انکوائری ری اوپن کر دی ہے. نگراں صوبائی مشیر صحت ڈاکٹر عابد جمیل نے جیو نیوز کے نمائندہ شیبہ حیدر سے خصوصی گفتگو کی اور کہا کہ صحت کارڈ پلس کی انکوائری کو منطقی انجام تک پہنچانے کے بجائے سابق حکومت نے اسے دبائے رکھا. بڑی حیرت کی بات ہے, وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن ٹیم بھی اس پہ انکوائری کر چکی ہے. وہ انکوائری دبی ہوئی تھی. یہ مجھے کل پتہ چلا کہ اس طرح انسپیکشن ٹیم نے اس پہ انکوائری کی تھی, تو میں نے اس انکوائری کو بھی منگوایا کہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں. میرے جو یہاں کے انسپیکٹرز ہیں وہ گئے اور ایسے ایک ہسپتال تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کسی جانور کا بھی علاج شاید ہم نہ کرائیں. صرف یہ نہیں ہے کہ امپینلمنٹ غلط ہوئی ہے, اس میں میڈیسنز بھی کافی لو کوالٹی کی اور چارجز ہوتے ہیں جو برانڈڈ ہوتی ہیں اور دوائیاں دی جاتی ہیں لو کوالٹی کی. ان سب چیزوں پہ ہم جو ہے اس وقت ایکشن لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, LCs نہ کھلنے کے باعث محکمہ صحت خیبر پختونخوا کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کافی زیادہ ہمیں مشکلات ہیں. اس وقت سرجریز بہت کرٹیل ہو چکی ہیں, کچھ میڈیسنز ہیں جو نہیں مل رہی. میں کچھ اپنی اسپیشلٹی کے متعلق بات کرتا ہوں. اینٹی کینسر میڈیسنز ہیں. کل کم از کم 3 مریض ایسے تھے جن کو ہم ٹریٹمنٹ نہیں دے سکے کیونکہ وہ دوائی اویلیبل نہیں ہے. تو گھوٹکی میں شہریوں کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے جدید ایمبولینس سے سمیت علاج و معالجے کے آلات فراہم کر دیے گئے ہیں. تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ملک اسلم.
ضلع گھوٹکے کے سرکٹ ہاؤس میں آج یہاں کے جو نجی صنعتی ادارے ہیں ڈہرکی کے، ان کے تعاون سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایمبولینسز دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اینیتھیسیا کی مشینیں ہیں اور 84 بیڈس ہیں۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ تھا جو سب کا سب جو ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمبولینسز ہیں، یہ 2 ایمبولینسز ہیں، اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامان ہے جو بیڈس ہیں مختلف ہے۔ یہاں پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیے کیا کیا آپ کو سامان ملا ہے جو مختلف اسپتالوں میں دیا جائے گا؟ اس میں سر فہرست جو ہے ہماری ایمبولینسز ہیں، الٹرا ساؤنڈ مشین ہیں، کلر ڈاپلرز ہیں، لیبارٹری کی مشینیں ہیں، OT آپریشن تھیٹرز کے انسٹرومنٹ ہیں۔ یہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہاں پر یہ چیزیں مہیا کی گئی ہیں، جس کے بعد محکمہ صحت میں جو ہے ایک جدت آئے گی، لوگوں کے علاج معالجے کی سہولتوں میں اضافہ ہوگا، اور یہ زندگی بچانے کے لیے یہ اکوپمنٹس ان کو دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آ سکے۔